امام ابو حنیفہ کو جھٹلا دیں، ابراہیم بن ادم کو بھی جھٹلا دیں، قرآن کو بھی جھٹلا دیں، صحیح ہے، سلطان حق باہو کو بھی جھٹلا دیں اور مولویوں کی بات مان لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آئے میں نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ قرآن پاک میں دیدار کا ذکر کہیں نہیں ہے، اور جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر دیکھ کر آئے وہ تمام مولا علی میں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر بتائیں۔ قرآن جو ہے سب کچھ نہیں بتاتا، لیکن احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب یہاں مسئلہ ایک یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ الفاظ کے ہیر پھیر کی وجہ سے کنفیوزڈ ہیں، اور یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہر زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں شب معراج کے حوالے سے آیا کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کی آیت کبریٰ دیکھی۔ اب وہ آیت کبریٰ کیا ہے؟ آیت کبریٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے نا، نشان دیکھا اللہ کے وجود کا۔ قرآن نے کہا 2 دفعہ دیکھا، اور یہ بات کہ جو معراج پر آپ نے نشانیاں دیکھی وہ ساری مولا علی میں تھیں، یہ بات تو من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے، ایک طرف تو لوگ انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا مرتبہ گھٹا دیں، اور دوسرا گروہ اتنی زیادہ تعریف کرتا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیزیں دیکھنی ہوتی جو مولا علی میں تھی، تو اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنا بھی ذہن استعمال کریں۔ احادیث میں تو آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے منکر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی جو تقلید ہے امام ابو حنیفہ کی وہ بھی غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا تو پھر امت کو کیوں کہا درجہ احسان اپنانے کو، کہ جب تم عبادت کرو تو اللہ کو دیکھو؟ اپنا کامن سینس بھی یوز کریں یار۔ جو اللہ تعالیٰ نے عمومی معاملات کے لیے آپ کو عقل، فہم، ادراک، فراست دی ہے، اسے استعمال فرمائیے۔ یہ ممکن ہے کہ حضور نے خود اللہ کو نہ دیکھا ہو اور امتیوں کو تلقین کریں کہ جب بھی عبادت کرو اللہ کو دیکھو، 1-2 دفعہ بھی نہیں، جب بھی عبادت کرو۔ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا۔ آپ مولویوں کے چکر میں نہ پڑیں، ان کا کام ہی لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے۔ اب اگر آپ ان کی باتوں پہ جائیں گے تو کبھی بھی حقیقت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کرو تو عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر خود حضور نے نہیں دیکھا ہوتا اللہ کو تو امتیوں کو کہتے کہ اللہ عبادت میں اللہ کو دیکھو، بس اس کے بعد جو ہے تو قلم توڑ دینا چاہیے، اور مزید اس کے اوپر گفتگو کرنا بیکار ہے۔ حدیث مبارکہ کی ویلیو وہی ہے جو قرآن کی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے وما ینطق عن الہویٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے زبان نہیں ہلاتے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے صرف وہ بیان کرتے ہیں۔ تو جو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، قرآن ہے وہ بھی حضور کی زبان سے نکلا، ہمارے پاس کہاں آیا تھا؟ حدیث بھی حضور کی زبان سے نکلی، حضور نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ اب یہاں دیکھو، مزید نیچے جائیں تو یہاں لکھا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، تو وہ جو سب سے اوپر کا جو افق ہے وہ وہاں پر تھا۔
ثم دنا فدلّا، اس کے بعد پھر وہ قریب آیا، فکانا قاب قوسین، فکانا جیسے ہوتی ہے جو ایروز ہوتے ہیں جن پر وہ ایروز کمان چلائی جاتی ہے نا، وہ ڈی شیپ میں ہوتی ہے، کرویس ہوتی ہے، تو دونوں کمانوں کو آپس میں ملا دیں تو لگتا ہے بغل گیر ہو رہے ہیں۔ فکانا قاب قوسین، اور دونوں اس طرح ہو گئے جیسے قوسین ہوتی ہیں، او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ پھر کہا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بات کہی اپنے بندے کو، جو بھی اس نے کہی، بتائی نہیں بات۔ اب جو لفظ ہے یہ بڑے غور سے سننے کا جو ہے یہ لفظ ہے۔ عربی زبان میں وہ جو مخلوق ہے دل کے اوپر جو روح بیٹھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں قلب، اور جو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے فلیشی ہارٹ، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں فؤاد۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ جسمانی دیدار تھا۔ ما کذب الفؤاد ما راآ، ما کذب الفؤاد، کہ جو آپ کا دل تھا اس نے جھٹلایا کب؟ یہ جسم کی بات ہو رہی ہے نا۔ اور جو کچھ آپ نے دیکھا آپ کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں۔ تو اب یہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے یہ تو اب ظاہر کی بات ہو رہی ہے نا، یہ باطن کی بات تو ہو نہیں رہی، کیونکہ فؤاد تو جسمانی دل کو کہتے ہیں، جو روحانی مخلوق ہے اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی باریکیاں ہیں جو سمجھنا ضروری ہوتی ہیں۔ اب یہاں تک تو اگر میں نہ سمجھاؤں تو بات ادھوری ہے۔ یہاں تک جو آپ نے سنا ہے اس میں ایک ابہام یہ رہتا ہے کہ جسمانی طور پر تو انسان دل سے کہاں دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن یہاں لکھا ہے کہ اور جو آپ کے دل نے دیکھا اس دیکھے کو جھٹلایا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھا، اور آنکھوں سے دیکھا اگر سچا ہو تو پھر وہ آنکھوں کا دیکھا دل پر آتا ہے، اگر وہ سچا نہ ہو تو دل جھٹلا دیتا ہے۔ لیکن حضور نے جو کچھ دیکھا اس کے بارے میں قرآن نے کہا ما کذب الفؤاد ما راآ، اور آپ کے دل نے جو دیکھا تھا اس کو جھٹلایا نہیں۔ کہ روحانی طور پر بھی اگر دیدار ہوتا ہے نا تو لطیفہ انا سے آنکھوں میں اور آنکھوں سے وہ دل میں آتا ہے نقشہ، لیکن حضور تو جسم سمیت وہاں پر تشریف لے گئے۔ تو آپ نے، میں قرآن مجید، قرآن مکنون، حضور کی زلفوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے یہ جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں نا سر پہ، ان آنکھوں سے دیکھا۔ کیونکہ روایتوں میں ہے، بزرگان دین، فقراء اعظام جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معراج جسمانی ہوئی، اس کے علاوہ 33 مرتبہ روحانی طور پر معراج پر تشریف لے گئے، جس میں جسم دنیا میں ہی تھا، روحانی طور پر آپ گئے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، توجہ سے سننا میری بات۔ آپ اپنے گھر سے یہاں آتے ہیں، جب آپ پہلی دفعہ آئیں گے تو راستے کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب دوسری دفعہ آئیں گے تو آپ کو یاد آئے گا ہاں میں پچھلی دفعہ یہاں سے گزرا تھا، یہاں یہ ہے۔ پھر تیسری دفعہ آئیں گے اور مزید چیزیں راستے میں جو دیکھی تھیں وہ سامنے آئیں گی، چوتھی دفعہ آئیں گے، پانچویں دفعہ آئیں گے، 10ویں دفعہ آئیں گے، 20ویں دفعہ آئیں گے، 30ویں دفعہ آئیں گے، 31، 32، 33ویں مرتبہ آئیں گے۔ تو اب آپ کو سب کچھ ازبر ہو چکا ہوگا کہ یہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں بینڈ ہے، وہاں کیمرہ ہے، وہاں لائٹیں ہیں۔ تو کیسا اہتمام فرمایا ہے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے، پہلے 33 مرتبہ معراج روحانی کرائی ہے تاکہ ساری چیزیں دیکھ لیں، اس کے بعد جسمانی معراج کرائی ہے تاکہ ہر چیز کا پہلے سے علم ہو۔
تو حضور کو 34 معراج ہوئی ہیں، ایک جسمانی اور 33 روحانی۔ لیکن آپ لوگوں کو بطور مسلمان کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اگر کوئی عالم آپ کے نبی کی شان گھٹاتا ہے، اس کی حقیقت کو جھٹلاتا ہے، تو آپ کنفیوز ہونے کے بجائے اس کو ڈانٹیں، اس کو کہیں کہ اپنی بکواس بند کرو۔ تم حضور کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبکہ حضور نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ جب عبادت کرو تو اللہ کو دیکھو۔ جب ہم کو اللہ کو دیکھنے کی تلقین کر رہے ہیں تو خود کیسے ممکن ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہوگا؟ اور اگر حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا تو پھر امام ابو حنیفہ نے کیوں کہا کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو دیدار نہ ہوا ہو اور امام ابو حنیفہ کو ہو گیا ہو؟ تو ایسی صورت میں تو پھر امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد تو رہے نہیں، غیر مقلد ہو گئے۔ یا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ معاذ اللہ حضور نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن آپ حنفی ہونے کی بنا پر اس شخص کو اپنا امام مانتے ہیں، امام شریعت، جو کہتا ہے میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا، ہمارے نبی نے نہیں دیکھا، ہمارے امام نے دیکھ لیا۔ یہ جو ہے آپ کے عقیدے کو خراب کرنے، ایمان کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ ان مولویوں کا کیا بھروسہ ہے؟ کبھی یہ کہتے ہیں کہ حضور کو دیدار نہیں ہوا، کبھی یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور کی بس اتنی عزت کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو، کبھی معاذ اللہ یہ کہتے ہیں نقل کفر کفر نباشد، کبھی کہتے ہیں کہ بس حضور تو ہماری تمہاری طرح کے انسان تھے، فرق صرف یہ تھا کہ ان پر وحی آتی تھی، عام انسان پہ وحی نہیں آتی۔ یہ عقائد ہے اور آپ مان لیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یا محمد کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، کبھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سے کچھ بھی مانگنا شرک ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مطیع و محمد قاسم، کہ میں عطا کرنے والا ہوں لیکن تقسیم کرنے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ اچھا، عطا تو اللہ نے کیا، بانٹنے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ مانگیں گے کس سے؟ بانٹنے والے سے یا ریلیز کرنے والے سے؟ تو کون کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مانگنا شرک ہے؟ ایک ممبئی کا جاہل تھا ذاکر نائک، اس نے یہ کہانی آگے بڑھائی کہ تو محمد رسول اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ یہ وہ جاہل لوگ ہیں جن کو دین کا علم نہیں، جو لوگوں سے پیسے لے کے اس دین میں فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا وجود ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہمہ اوست۔ اگر بہو نہ رسیدی، اگر تو ان تک رسائی حاصل نہ کر سکا، تمام بو لہبیست، پھر تیرے سارے اعمال جو ہے بو لہب کے اعمال کی طرح ہیں۔ اور پھر ایک مقام پر قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ اور جو شخص ہمارے دیدار کی آرزو کرتا ہے تو وہ 2 کام کرے۔ کتنے کام کرے؟ 2 کام کرے۔ کون کون سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال بنائے، اسوہ حسنہ جو ہے حضور کی تقلید کرے، اور کثرت سے ذکر اللہ کرے۔ یہ قرآن شریف میں آیا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دیدار کی طلب ہے تو میرے حبیب کی اتباع کرو اور کثرت سے ذکر اللہ کرو۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ انہوں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، اور یہ ابراہیم بن ادم جو ہیں یہ بہت پرانے ہیں، رابعہ بصری کے دور کے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ رابعہ بصری کے طواف کے لیے خانہ کعبہ آیا تھا، تو جب خانہ کعبہ رابعہ بصری کے طواف کے لیے گیا تھا، اس وقت یہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ کعبہ ہی نہیں ہے، غائب ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، کیا ہوا، تو نے کیا کعبے کو اٹھا لیا؟ کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ اہل نظر تھے، اللہ سے پوچھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی یہی انتظار کرو، آ جائے گا، وہ ایک بڑھیا کا طواف کرنے گیا ہے۔ یہ ایسی ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہیں دیدار۔ اور پھر سلطان حق باہو، یار کس کس کو جھٹلاؤ گے تم؟ سلطان حق باہو تو
ہے. He has taken it to the next level. سلطان باہو نے تو کہا ہے کہ جب جی چاہے اللہ کا دیدار کر لوں ہوش و حواس میں. پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کتاب میں فیوض یزدانی میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. امام ابو حنیفہ کو جھٹلا دیں، ابراہیم بن ادم کو بھی جھٹلا دیں، قرآن کو بھی جھٹلا دیں، صحیح ہے، سلطان حق باہو کو بھی جھٹلا دیں اور مولویوں کی بات مان لیں، انتہائی بے وقوفی کی بات ہو.